بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم مائی چینل زہرا وائس. فضائل حسنین کریمین. یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام تاریخ اسلام میں ایک منفرد عظمت اور مقام رکھتی ہے. 10 محرم کو جو واقعات رونما ہوئے، مورخین نے اس حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی دن کائنات کی تخلیق کا آغاز فرمایا، آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں کو پیدا فرمایا، حتیٰ کہ لوح و قلم اسی دن وجود میں آئے. زمین پر پہلی بارش اسی دن ہوئی، نبوت و انسانیت کی ابتدا روئے زمین پر اسی دن ہوئی، اور یہی وہ دن ہے جس دن نظام کائنات کو لپیٹ دیا جائے گا اور قیامت ہو جائے گی. گویا نسل انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن ہے اور انتہا بھی اسی دن. احادیث کی کتب میں صراحتاً موجود ہے کہ 10ویں محرم جمعۃ المبارک کے دن قائم ہوگی. نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول فرزند حیدر، سردار نوجوانان جنت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. آپ نے صرف یہی فضیلت ہی نہیں پائی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور بھی پایا اور آپ کی شفقت بھری سرپرستی میں بچپن گزارا اور تربیت حاصل کی. آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے منہ میں گھٹی بھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی، اور وہ گھٹی بھی کوئی عام چیز نہ تھی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب دہن تھا. شہزادہ جنت کی پہلی غذا آپ کا لعاب مبارک تھا، جس کی پہلی غذا وہ عظیم نعمت ہو، ان کے باطن کی نورانیت کا کیا مقام ہوگا. پھر آپ کے کان مبارک میں اذان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس کی برکت کا یہ عالم ہے شہید ہوتے وقت بھی سر سجدے کی حالت میں ہے اور زبان مبارک پر رب العالمین کا مبارک نام جاری ہے. 7ویں دن عقیقہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام حسین رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں حضرت حسین اور حضرت حسن سے ملنے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لاتے اور پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے. ترمذی شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ایک کندھے پر حضرت حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت حسین سوار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حضرت حسن اور کبھی حضرت حسین کو چومتے. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں نواسے آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں، اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض کیا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض کیا. حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کو اس طرح چوستے تھے جس طرح آدمی کھجور کو چوستا ہے. حضرت زید بن ابی زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کے گھر کے دروازے سے گزرے تو حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو سیدھا اپنی بیٹی کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی اسے رونے نہ دیا کرو، اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار میں کسی کام کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ کوئی چیز چادر مبارک میں لپٹی ہوئی تھی. میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، یہ کیا ہے؟ آپ نے کپڑا اٹھایا تو وہ حضرت حسن اور حضرت حسین تھے. فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. اے اللہ، میں انہیں محبوب رکھتا ہوں، تو بھی انہیں محبوب رکھ، اور جو انہیں محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین میرے بیٹے ہیں، اور جس نے مجھے محبوب رکھا اس نے اللہ کو محبوب رکھا، اور جس نے اللہ کو محبوب رکھا اللہ پاک نے اسے جنت میں داخل کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور جس نے اللہ پاک سے بغض رکھا اللہ پاک اسے دوزخ میں داخل کرے گا. روایت کے مطابق ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو سیدنا حضرت حسن و حسین آئے، اور جب آپ سجدے میں گئے تو دونوں آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے. لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں. جب آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. آپ نے حضرت حسن و حسین کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پر چل رہے تھے. میں نے کہا، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوار کتنے اچھے ہیں. سبحان اللہ. وہ نبی مکرم، رسول معظم، شفیع اعظم، خاتم النبیین، رحمت
للعالمین، جن کے لیے ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا، سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر ٹھہری، عرش عظیم جن کے لیے فرش بنا، دیدار الہی جن کا اعزاز ٹھہرا، وہ نبی علیہ السلام اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرات حسنین کریمین کے لیے اس سے بڑھ کر اعزاز کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو، تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت یحییٰ بن مراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ پاک کو محبوب رکھتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حسن سر سے سینے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے، اور حسین سینے سے قدموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں شہزادوں کے لیے ایک بار دعا فرماتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ حضرت حسین اور دیگر اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کیوں نہ ہو، انہی حضرات کے ذریعے دین ہم تک پہنچا۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، محض اللہ رب العزت کا فضل، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت اور ان قدسی صفات حضرات کی محنت کا نتیجہ ہے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر جہاں خدا کا شکر ادا کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجیں، وہیں ان حضرات کے لیے درجات کی بلندی کی بھی دعا کریں۔ ہم ان کے احسانات کا بدلہ تو نہیں چکا سکتے، لیکن اس رب کے حضور ان حضرات کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں جو ایک نیکی کا اجر 10 سے شروع کرتا ہے اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرات اہل بیت و صحابہ کرام اجمعین پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔